اس کے بعد پھر آگے اصحاب الکہف کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا میں خلاصہ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر ہے ہم خلاصہ ہی بیان کر رہے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف جو ہیں، یہ غار والے اور تختی والے، یہ کوئی بڑی ہی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ اذ الفتیہ، جب چند نوجوان غار کی طرف گئے۔ یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سن 33 یا 30 عیسوی میں، جس طرح ابھی 2022 ہے نا، تو اس وقت صرف 30 جب سن تھی تو اس وقت ان کی وفات نہیں ہے، ان کو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، وفات تو نہیں ہوئی ان کی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا 30 میں یا 33 میں۔ تو اس کے بعد تقریباً کچھ 40-50 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، وہ کسی ایمان والے کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو یہ چند ایک نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے دیکھا ہر طرف بت پرستی، یہ وہ، تو انہوں نے اپنے ہی سوچا، اپنے دماغ سے سوچا کہ یہ کیا ہے، دنیا کو آخر کسی نے بنایا، کسی ذات نے، وہی اس کو چلا رہی ہے، تو یہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، یہ کیا؟ بہرحال یہ اس سے متنفر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ذات پر ایمان لاتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو، ظاہر اور کوئی تو ان کے پاس تھا نہیں، زیادہ تعلیمات تو نہیں تھی، لیکن اس طرح اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور تھے یہ شہزادے، مطلب عام بندے نہیں تھے، جو حکومتی ارکان تھے نا، ان میں سے کسی کے کوئی بیٹا تھا، کسی کا کوئی بھتیجا تھا، اس طرح کے لوگ تھے، نوجوان تھے، 7 8 9 جتنے بھی تھے۔ تو جب ان کی شکایت بادشاہ کو پہنچی کہ جی وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بادشاہ نے ان کو بلایا، تو کوئی اور عام لوگ ہوتے تو فوراً قتل کر دیتا، چونکہ یہ بھی حکومتی لوگ تھے، ان کے حکومتی لوگوں کے بچے تھے، تو اس لیے اس نے ان کو ٹائم دیا کہ تمہارے پاس ٹائم ہے 2-3 دن کا، یہ جو تم جس قسم کی باتیں کرتے ہو نا، ان کو ختم کرو، اور تمہیں 2-3 دن کا ٹائم مل رہا ہے، نہیں تو اس کے بعد تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو اس ٹائم سے انہوں نے پھر موقع سے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اس فتنے سے، اس سے ہمیں کوئی نجات عطا کر، اور ہمیں ہمارے دلوں کو مضبوط رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایک راستہ دکھایا۔ راستہ اسی طرح دکھایا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کیا کریں، گھر سے نکل گئے سارے اور کہا چلتے ہیں کہیں پہاڑ میں جا گئے، جنگل میں چلے گئے کسی پہاڑ میں، وہاں پر ایک غار تھی، اس غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ تو ادھر جب یہ جا کر بیٹھے تو راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، تو وہاں پر جا کر یہ پھر بیٹھے، تو تھکے ہوئے تھے، ایسے سوئے، بس سو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اتنا عرصہ یہ سوئے رہے۔ اور اس دوران آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کروٹیں بدلتے رہے یہ، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا۔ اور ان کا کتا جو ہے وہ غار کے دہانے پر اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھ گیا جیسے جو ہے وہ ابھی کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان 300 سالوں میں کتنے لوگ آئے ہوں گے پہاڑ پہ، کوئی بکریاں چرانے والے، کوئی کہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا، ایسے دیکھا تو کوئی بندے سوئے ہوئے ہیں، آگے کتا بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی جگہوں پہ عام طور پر چور ڈاکو ہوتے ہیں، تو وہ بھاگ گئے ہوں گے، کوئی ڈاکو ہیں اٹھیں گے تو ہمیں نہ پکڑ لیں، جو بھی آتا رہا ہوگا، کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ 300 سال گزر گئے، بادشاہ بیچ میں سے کئی تبدیل ہو گئے، اور ان 300 سالوں کے بعد جو بادشاہ آیا تھا وہ مسلمان تھا، وہ ایمان والا بادشاہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ بادشاہ مسلمان تھا، عوام جو ہے نا وہ ساری گڑبڑ تھی، تو ایک فرقہ واریت تھی۔ اس بات پر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے نہیں جی، مرنے کے بعد کس نے زندہ ہو گیا، مر گیا تو ختم ہو گیا، ہڈیاں مٹی بن گئی، پھر کس نے زندہ ہونا ہے۔ کچھ کہتے تھے نہیں زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا۔ اس پر جھگڑا تھا، بادشاہ پریشان تھا، چونکہ بادشاہ کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو بادشاہ کا پریشان تھا کہ میں کیسے لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ جو ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر کے میں لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو اس دوران 300 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کر دیا۔ یہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے آپس میں کہا کتنی دیر ہو گئی سوئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے بس یہی کوئی گھنٹہ 2 ہوئے ہوں گے ہم سوئے ہوئے ہیں، یا ایک دن صبح سوئے تھے، ابھی بس یہی اتنا ٹائم نہیں ہوا، ان کو نہیں پتہ چلا۔ تو بھوک کہتے ہیں بھوک لگی ہے، چلو کھانے شانے کی کوئی چیز۔ تو ایک کو انہوں نے بھیجا اپنے ساتھ کہ تم جاؤ یہ سکہ لے کر جاؤ اور بازار سے جا کر کھانے کی کوئی چیز لاؤ، لیکن خیال کرنا منہ چھپا کے جانا، کوئی تمہیں پہچان نہ لے، یہ نہ ہو کہ پکڑے جائیں اور پھر آج ہمیں پھانسی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا تھا 3 دن کا، تو اب پکڑے گئے تو پھانسی ہو جائے گی۔
بہرحال وہ گیا بازار میں گیا اور اس نے دکان والے سے کوئی کھانے کی چیز لی اور اس کو سکہ دیا. تو بازار والے نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا ہے؟ سکہ ہے. تو اس نے کہا یہ کہاں سے ملا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہاں سے ملا ہے؟ میرے پاس ہے. کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ تو تمہیں کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے کہ کھدائی کرتے ہوئے. اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی نا 300 سال پرانے بادشاہ کی. تو اس نے کہا کیسی بات ہے؟ میرا اپنا ہے, ابھی میں اپنے جیب سے لایا ہوں, میرا اپنا ہے. تو اس پہ ایک بندہ اکٹھا ہوا, دوسرا, کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس وقت جو بھی کوتوال یا پولیس جو بھی تھی وہ بھی آ گئی کہ جی اس کے پاس اس طرح سکہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اپنا ہے. تو اس کو پھر کہا کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا بھائی میرا اپنا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت پرانا ہے. انہوں نے کہا کیسے پرانا ہے؟ ابھی تو کل ہم گئے تھے, اوپر گئے تھے اور ادھر جا کے ہم سوئے اور آج میں ادھر آیا ہوں. انہوں نے کہا کل. اچھا یہ ساری چیز جو ہے نا اس دوران پیچھے سے یہ ہوا تھا کہ جب یہ بھاگ گئے تھے تو بادشاہ نے پھر ان کو تلاش کیا, اس وقت نہیں ملے تو پھر جو روزنامچہ ہوتا ہے جس طرح تھانوں کے اندر بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مجرم جو ہے نا اشتہاری ہے, اور جس کسی کو ملے تو ان کے نام ایک تختی پر لکھ دیے تھے کہ یہ بندے جس کو جہاں پر ملیں تو وہ تختی بھی روزنامچہ تو حکومتوں میں چلتا رہتا ہے. تو وہ بات ابھی تک مشہور تھی کہ ایک زمانے میں اس طرح کچھ نوجوان تھے بادشاہ کے, ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور بھاگ گئے تھے, پھر نہیں ملے. تو وہ بات پھر اب سامنے آئی تو اس کو پوچھا تو پھر وہ ساری بات کھلی, پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ بادشاہ بھی بدل گیا, ساری نظام دنیا بدلی ہوئی ہے, سارا شہر بدلا ہوا ہے. تو اس نے پھر بتایا مجھے تو نہیں پتہ, ہم تو بس کل ادھر بادشاہ سے گئے تھے اور ہم غار میں سوئے ہیں, آج کھانے کے لیے ہم اٹھ کے آئے ہیں. پھر وہ بادشاہ اس کو لے کر گیا اور غار میں گیا, ان سب سے ملاقات کی. اور اس واقعے سے ایک تو یہ بات بادشاہ نے ثابت کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے بعد اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح ہم جو مرتے ہیں تو ہم بھی سوتے ہی ہیں, مرنا بھی سونا ہی ہے, تو ان کو بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ایک تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا. اور پھر ان سب کو جا کر بادشاہ ملا وہاں پر, اور لوگوں نے بھی دیکھا ان کو, پھر لوگ آ گئے اور پھر وہ دوبارہ سوئے ہیں تو فوت ہو گئے, پھر اسی وقت فوت ہو گئے وہ. اور پھر ان کے وہ اسی غار کو بند کر دیا یا وہاں مقبرہ بنا دیا, جو بھی کر دیا. بہرحال یہ سارا واقعہ جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے, اس واقعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. کہ ان نوجوانوں سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے, یعنی اصل میں تو یہ سمجھایا جا رہا ہے نا کہ جس طرح ان لوگوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے وہ بادشاہ تھا نا, وہ دجال سے کم نہیں تھا, اس نے آخری فیصلہ اس نے قتل ہی کرنا تھا نا. تو تمہارے سامنے بھی اس طرح کے ایک وقت آنے والا ہے, دجال آئے گا, کہ تمہارے سامنے بھی ایک ہی آپشن ہوگی, یا ایمان کو رکھو نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو تم نے اس راستے پر چلنا ہے, ان نوجوانوں کے راستے پر چلنا ہے. جب تم اس راستے پر چلو گے نا اللہ تمہاری مدد کرے گا جس طرح ان کی مدد کی ہے. بظاہر تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا, بظاہر تمہیں موت ہی نظر آئے گی, لیکن اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس واقعے سے جب آدمی اس واقعے کو پڑھتا ہے, سورہ کہف کا ہر جمعے کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہر جمعے کو پڑھیں گے, ہر جمعے کو ہمارے ذہن میں یہ واقعہ آئے گا کہ ایمان کو بچانا ہے, ایمان کو بچانا ہے, ایمان کو بچانا ہے. تو ہر جمعے کو ہم کہتے رہیں گے. تو جب یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش ہوگا تو ہمیں ایک دم یاد آئے گا کہ نہیں ایمان کو بچانا ہے, ہم اپنے ایمان کو بچا لیں گے.